أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الحاربين وإسمة المؤتسمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا گرامی بزرگان عزیز علماء افاضل ذوی الاحترام معزز سامعین 28 سفر شہادت افضل بشریت افضل کائنات رسول اسلام اور ان کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ اور آپ امیر المومنین کے جوار میں عرصہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. چند لمحہ آپ کے درمیان گفتگو کرنا مقصود ہے. عزیزوں، جب جس نبی کو بھی اللہ نے مبعوث کیا یا جو بھی مرسل نبی رسول اللہ کی طرف سے آیا تو اس کے جتنے بھی اہداف تھے یا جتنے بھی مقاصد تھے ان مقاصد میں سے ایک عظیم ہدف اور ایک عظیم مقصد تھا انسان کو حریت عطا کرنا، انسان کو آزادی دلانا تاکہ بشریت آزاد ہو جائے. یہ ایک عظیم مقصد تھا. یعنی جہاں اور مقاصد اس کے علاوہ تھے لیکن انہی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کو حریت اور آزادی عطا کرائے، انسان آزاد رہے ہر اعتبار سے. اگر آپ دیکھیں تو ملا رومی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ اصل بات سے اتفاق ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن شہید مطہر نے اس بات کو لکھا ہے کہ ملا رومی اس حدیث کا جب ترجمہ کرتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے جہاں متعدد ترجمے کیے گئے لیکن ملا رومی نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی ہے معتق. یعنی آپ جانتے ہیں معتق اس میں فاعل کا صیغہ جو آزادی عطا کرنے والا ہے. معتق اگرچہ مولا کا اطلاق معتق اور معتق دونوں پر ہوتا ہے لیکن عموماً عبد پر مولا پر اطلاق معتق پر عبد مولا کا اطلاق ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ معتق یہاں پر مولا کا معنی ہے معتق. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تمام بشریت یعنی ہم انسان وہ ہے جو شہوت کے صندوق میں، ملا رومی کے الفاظ ہیں کہ ہم شہوت کے صندوق میں قید ہیں، تو ضروری ہے ایک ایسا انسان آئے جو ہمیں اس صندوق سے آزاد کرائے، اس قید خانے سے ہم کو آزادی عطا کرے. تو کہا کہ وہ آزادی عطا کرنے والا کون ہے؟ کہ یہی رسول اور یہی انبیاء خصوصاً افضل بشریت پیغمبر اسلام ہے جو ہمیں اس قید خانے سے آزادی عطا کرائیں گے. اب وہ کہتا ہے ترجمہ کیا ہوگا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کو میں آزادی عطا کرنے والا ہوں اس کو یہ علی بھی آزادی عطا کرنے والے ہیں. اب یہ ترجمہ صحیح یا غلط اس سے بہرحال ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اصل مطلب ہے کہ جہاں متعدد مقاصد تھے انبیاء کے، ائمہ کے، منصوص من اللہ افراد کے، وہاں پر ایک عظیم مقصد کیا تھا؟ وہ انسان کو بشریت کو آزادی عطا کرنا چاہتے تھے تاکہ انسان ہر جہت سے ہر زاویے سے آزاد رہے. کیوں؟ چونکہ آزادی، یہ بھی شہید مطہر کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، چونکہ آزادی لازمہ حیات ہے. چونکہ جس کے اندر بھی حیات کا جوہر ہے، حیات کا مادہ ہے، اس کے اندر نمو ہے، تکامل ہے، وہ رشد کے مراحل کو طے کرتا ہے.
تو یہ رشد، نمو اور تکامل کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان آزاد ہو۔ لہذا نباتات بھی آزادی کے محتاج ہیں، حیوانات بھی آزادی کے محتاج ہیں، انسان بھی آزادی کے محتاج ہیں۔ اگرچہ جہت آزادی الگ ہے، نباتات کی جہت آزادی الگ، حیوانات کی الگ اور انسانوں کی الگ، لیکن ہر وہ چیز جو ذل حیات ہے، جس کے اندر حیات کا جوہر پایا جاتا ہے، یعنی جو بھی زندہ موجود ہے اس کے یہاں آزادی ضروری۔ ظاہر سی بات ہے، درخت اس کے اندر نشو و نما کی کیفیت اگر آپ اسے مقید کر دیں، اسے بند کر دیں، اسے چہار دیواری میں قید کر دیں، تو جو اس کے اندر رشد اور تکامل اور نمو کی کیفیت ہے وہ اس کے اندر حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے آزادی کا معنی بھی کیا کیا گیا کہ آزادی اسے کہتے ہیں۔ تو اسی لیے معنی بھی کیا کیا گیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے رشد، تکامل یا ترقی کی منزلوں کو طے کرنے میں جو موانع ہیں، ان موانعوں کا نہ ہونا اسے آزادی کہا جاتا ہے، اور جو ان موانع کو برطرف کرنے پر قادر ہو اسے انسان آزاد کہا جاتا ہے۔ جو ان موانع کو برطرف کرنے کو اسے قدرت حاصل ہو جائے اسے آزاد کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بیان کیا کہ اگر آزادی کو دیکھا جائے، میں انشاءاللہ بس جلدی اپنی بات کو تمام کر دوں گا چونکہ تمہیدی مراحل ہے، کہ آزادی کی دو قسمیں انہوں نے بیان کیا۔ آزادی کا مطلب کہ انسان جہاں تمام مقاصد تھے وہیں پر ایک مقصد کیا تھا، انسان کو حریت عطا کرنا، اور آزادی کا مطلب کیا ہے، یعنی تکامل یا ترقی کی راہ میں جو موانع ہیں ان کو برطرف کرنا۔ آزاد کون ہے؟ جو ان موانع سے مبارزہ کرتا ہے، ان تمام موانع کو برطرف کر دیتا ہے اور اپنے کمال کی راہ کی طرف سفر کرتا ہے، اپنی منزل کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آزادی کو بیان کیا کہ آزادی کبھی اجتماعی ہوتی ہے، اجتماعی آزادی یعنی انسان اجتماع کے اعتبار سے آزاد ہے، کوئی کسی کا استحصال نہ کرے، کوئی کسی کو اپنا آلائے کار نہ بنائے، کوئی کسی کو استعمال نہ کرے۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ بشریت میں دیکھا بھی ہے کہ عموماً کیا ہوتا تھا، ثروت مند فقیروں کو اپنا آلائے کار بناتے تھے، استعمال کرتے تھے، یا طاقتور کمزور کو استعمال کرتے تھے، یعنی ہر انسان جو کسی اعتبار سے دنیا کے مراحل میں اعلیٰ ہوتا تھا وہ اپنے سے پست کو استعمال کرتا تھا، اسے اپنا غلام بنا کے رکھتا تھا۔ عزیزو، اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا، قل تعالوا الی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آئیے ہم سب ایک کلمے کے تحت جمع ہو جائیں۔ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دیں۔ اب جو محل شاہد ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ سمجھیں، یعنی ہم کسی کے عبد نہ بن جائیں، ہم کسی کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کریں، ہم کسی کے غلام نہ بنیں۔ اگر عبدیت زیب دیتی ہے تو کس کی خاطر؟ بس اللہ کی خاطر۔ اگر سر تسلیم خم کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، اگر یہ سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم کسی کا استعمال نہ کریں، ہم کسی کو اپنا آلائے کار نہ بنائیں، بلکہ اجتماع کے اعتبار سے ہر انسان کو اس کے حال پر چھوڑیں تاکہ وہ اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرے اور جو اس کا مقصود ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کی طرف جب جناب موسیٰ کا فرعون سے مبارزہ ہوا ہے، مقابلہ ہوا ہے، چونکہ کیا ہوتا تھا کہ اجتماع کے اعتبار سے ہم نے معاشرے کی آزادی کو سلب کر لیا ہے۔ ہر انسان جو اعلیٰ ہے دنیاوی مراتب میں، وہ اپنے سے پست کو اپنا غلام بناتا ہے، اپنا اسیر بناتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اسے اپنا آلائے کار بناتا ہے، اس کا استحصال کرتا ہے۔ جب جناب موسیٰ کا مبارزہ ہوا اور جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے پہ آئے تو عزیزو فرعون نے اسی چیز کا طعنہ دیا ہے جناب موسیٰ کو۔ کیا کہا تھا؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے موسیٰ، آج تم ہمارے مقابلے پہ آ رہے ہو، ہم سے مبارزہ کر رہے ہو، کیا تم وہ زمانہ بھول گئے کہ تم ہمارے درمیان میں پلے پڑے ہو، ہمارے دسترخوان پہ تم نے کھایا ہے اور اپنی عمر کا ایک عظیم حصہ تم نے ہمارے درمیان میں گزارا، ہم نے تمہیں نہ جانے کتنی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، کیا تم سارے باتیں بھول گئے؟ تم نے وہ کام بھی کر دیا جو تمہیں کرنا تھا، یعنی قبطی کو مار ڈالا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب تم کفران نعمت کر رہے ہو۔ چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، یعنی اب تم ہمیں رب سمجھو، ہماری عقیدت میں آ جاؤ۔
عزیزو فرعون تانا کس چیز کا دے رہا؟ اپنی طاقت کا، اپنے دسترخوان کا، لیکن جناب موسیٰ خود آزاد نہیں بلکہ ایسا آزاد انسان ہے جو بشریت کو بھی آزادی عطا کرنا چاہتا ہے، جو بشریت کو بھی بشریت کے پنجے سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ اب جب جناب موسیٰ نے اس کی یہ باتیں سنی تو کیا کہا کہ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نبی بنایا، مرسل بنایا۔ اس کے بعد قرآن کی تعبیر دیکھیے گا، تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ یہ جو نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے اسی کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی تو نے دسترخوان کا، اپنی طاقت کا، اپنے افراد کا، ان تمام چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو سہارا بنا کر تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو تیرے پنجے سے آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں۔ جو میں تیرے مقابلے پہ آیا ہوں تو یہ نہیں کہ میں خود تیرے پنجے سے آزادی چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ جنہیں تو نے اپنا غلام بنایا ہے میں انہیں بھی آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں، تمام بشریت آزاد ہو جائے۔ عزیزو یہی قرآن کی تعبیر بھی دیکھیں، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، عبد بنا رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام کو یہی خطرہ اپنے وقت کے فرعون سے تھا۔ کیا جملہ کہا؟ اذا بلغ بنو ابی العاص 30 رجلا، یہ بعض نسخوں میں ہے 40 رجلا، بعض کتابوں میں، کہ اگر ابو العاص کی اولاد بنی امیہ یہ کسی دنیاوی منصب میں ان کی تعداد 30 افراد تک بھی پہنچ گئی تو کیا کریں گے؟ یہ اتخذوا دین اللہ دغلا، یہ اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کریں گے، ومال اللہ دولا، اور یہ اللہ کے مال کو اپنا سمجھ کر نہ جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے، وعباد اللہ خولا، اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اپنا مخوف بنا لیں گے، یہ اپنا اعلی کار بنا لیں گے۔ لہذا میرا مقصد کیا ہے؟ میں انہیں آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں، میں انہیں آزادی دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو رسول اسلام نے کیا کہا؟ میں انہیں دنیا میں جو ایک دوسرے کو اپنا غلام بنا رکھا ہے میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں، تاکہ اجتماع کے اعتبار سے یہ پورا معاشرہ آزاد رہے اور ہر انسان کمال کی منزل تک پہنچ جائے، جو بھی اس کے اندر تکامل اور رشد کے مراحل پائے جاتے ہیں ان کو طے کرتا ہوا۔ عزیزو جو اس در سے آزاد ہو چکے تھے اور اس در سے آزادی حاصل کر چکے تھے، اب وہ نہ کسی کے دسترخوان سے مرغوب ہوئے، نہ وہ کسی کی ظاہری طاقت سے مرغوب ہوئے، نہ وہ کسی کے خاندان سے مرغوب ہوئے، اس لیے کہ اس خاندان نے جب آزادی عطا کی، یہ وہ افراد ہے کہ ان سے بڑا آزاد نہ دنیا میں کوئی تھا اور نہ ہے۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات جب اسی عراق شہر کے انبار سے گزرے ہیں، انبار یا رمادی، ظاہر انبار شہر سے، تو کیا کہا تھا کہ وہاں کے رہنے والے فوراً آئے اور مولائے کائنات کے طواف کرنے لگے اپنی سواری پر سوار ہو کر۔ مولائے کائنات کوئی اور انسان ہوتا تو شاید بڑا خوش ہو جاتا کہ آج میری یہ منزل کے پورا شہر میرے ارد گرد گھوم رہا ہے، میری یہ شخصیت ہو گئی، لیکن مولائے کائنات خود بھی آزاد اور معاشرے کو بھی آزادی عطا کرانا چاہتے ہیں۔ فوراً مولائے کائنات نے جملہ کہا کیا کر رہے ہو تم؟ کہ ہم بادشاہ وقت کا ایسے ہی استقبال کرتے ہیں۔ مولا نے جملہ کہا کہ یہ طریقہ تمہیں ذلیل بنا دے گا، یہ تمہیں مست بنا دے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے حاکم وقت کے سامنے ذلیل ہو جائے، اس لیے کہ ذلیل ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل بنو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذلیل نہ بننا، اللہ کے سامنے کبھی کسی کے سامنے خاضع اور خاشع نہ ہونا۔ احترام اپنی جگہ، لیکن جو ذلت کی کیفیت ہے اس لیے کہ خدا کی بارگاہ وہ ہے کہ جتنا یہاں ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ عزت عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ تو کیا کہا کہ یہ وہ افراد ہے کہ اتخذوا دین اللہ دغلا، یہ اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کریں گے، اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اپنا عبد بنا لینا، اپنا غلام بنا لینا۔ ہم انہیں آزادی عطا کریں گے کہ جو اس در سے آزادی حاصل کر چکے اب وہ کسی چیز سے مرغوب نہیں ہوتے، اب وہ نہ دسترخوان، نہ طاقت، نہ دولت، کچھ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اجتماع کے اعتبار سے آزاد۔ انشاءاللہ دوسری قسم اگر وقت رہا تو بیان کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں کہ یہ آزاد ہے۔ میں شاید آپ کے سامنے 5 سال پہلے اس واقعے کو پڑھ چکا ہوں کہ کیا کہا کہ یہ آزاد ہے،
اس لیے کہ انہوں نے اس در سے آزادی حاصل کی ہے کہ جو کسی کے سامنے بھی جھکنے کو عیب سمجھتے ہیں سوائے اللہ کے۔ علی رانے گرامی جب معاویہ کے دربار میں صدی ابن عجلان پہنچے ہیں اور معاویہ نے ان کا ایک عجیب طریقے سے استقبال اور ساری چیزیں جو جانتا تھا کہ مولائے کائنات سے قریب ہے، رسول اللہ سے قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی حکومت اور اپنے دسترخوان سے مرعوب کرے، اس لیے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہی فرعون کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ وہ مرد ہے جو آزاد ہو چکا ہے۔ کہاں سے آزادی کا درس لیا ہے؟ کہ علی کے در سے، رسول کے در سے، کہ اس نے منصوص من اللہ افراد کے در سے آزادی حاصل کی ہے۔ اب تمہارے اندر طاقت نہیں کس اپنا غلام بنا لو۔ علی رانے گرامی پورا تفصیلی قصہ موجود ہے کہ جب یہ معاویہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور ایک عجیب طریقے کا استقبال، ساری کیفیتیں موجود ہیں، اس کے بعد جب یہ چلنے لگے کھانا کھانے کے بعد، اب آپ دیکھیں حکومتی دسترخوان اگر کوئی کسی کے سامنے کھا لے تو عجیب سی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ کا ہم حاکم وقت کے پہلو میں تھے، لیکن صدی ابن عجلان نے اس کو فخر محسوس نہیں کیا۔ علی رانے گرامی اس لیے کہ ہر جگہ پہ بیٹھنا فخر نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر دسترخوان پہ جانا یہ قابل عزت نہیں ہوتا ہے، بلکہ عزت دار کے یہاں جا کے جھکنا اس میں عزت ملتی ہے۔ بے عزت کے سامنے جھک کر اس کے دسترخوان پہ بیٹھنا فخر نہیں بلکہ یہ شرم کی بات ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے اس کا نفس ذلت ذلیل ہو جائے گا۔ اب جیسی صدی ابن عجلان چلے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہیلا کوئی اور ہوتا تو حاکم وقت کے ہاتھ بھی چومتا، پیر بھی چومتا، یا آپ نے بلایا شکریہ کا نہیں کھا کے چل دیے۔ علی تو وہ بھی سمجھ گیا، اب اس نے سونے چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی کو حوالے کیا۔ اب کس کے؟ صدی ابن عجلان کے۔ اب کیا کہا؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک طرف سے معاویہ نے پڑھا رکھا تھا اور ایک طرف سے صدی ابن عجلان نے۔ ایک سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں بہتر ہوں یا علی بہتر ہے؟ علی رانے گرامی کوئی اور ہوتا تو شاید بہرحال تقیہ سمجھ کے تقیہ کر لیتا، اگرچہ تقیہ کی بھی شرائط ہے، ہر جگہ تقیہ نہیں ہوتا ہے۔ شہید اول نے تقیہ نہیں کیا تھا چونکہ پوری ملت کا معاملہ ہو جاتا ہے، بہرحال تقیہ ہر جگہ پہ جائے گی شرائط ہے۔ کوئی اور ہوتا ہم جیسا تقیہ کر کے نکل آتا اور ہزار تعویلیں اس کی حلیت کی تلاش بھی کر لیتا، لیکن صدی ابن عجلان نے تقیہ نہیں کیا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، تھیلی کو چھوڑ دیا، علی خیر من کا دیکھو ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، علی خان گرامی مولا کا جملہ بھی ہے، رب قول انفس من صول، جو باتوں سے انسان کو زخم لگتا ہے نا وہ تلوار سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تلوار سے لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے مگر باتوں کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ مولائے کائنات پہ جہاں یہ ظلم ہوئے ہمارے معصومین پر کہ تلواروں سے ان کو زخمی کیا گیا، وہیں پر ظلم کیا ہے؟ یہ باتوں کا زخم بڑا خطرناک ہے۔ عزیزو آپ بلاغت پڑھنے والے افراد بیٹھے ہیں، مولائے کائنات کا جملہ کیا کہا ہے؟ لقد اسقطتنی الدہر حتی قیل علی و معاویہ، کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا، اتنا ثابت کر دیا کہ اب یہ کہا جانے لگا علی اور معاویہ۔ عزیزو یہ ظلم ہے مولائے کائنات کی شخصیت کے اوپر، اس لیے کہ مقابلہ کہاں کیا جاتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں تلوار اور عصا کا اگر کوئی مقابلہ کرے تو آپ کہیں گے ناقص العقل ہے، کہ ان میں کون زیادہ بہتر ہے؟ کا مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مفضل اور مفضل علیہ میں خصوصیات برابر ہو، کچھ کمی زیادتی ہو۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ علی اور معاویہ۔ مولا کہہ رہے میرے اوپر ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ حتی قیل علی و معاویہ۔ آپ جانتے ہیں اگر دو چیزوں کے درمیان کمال اتصال یا شبہ کمال اتصال، کمال انقطاع یا شبہ کمال انقطاع، ان چار صورتوں میں عطف جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کمال انقطاع اور شبہ کمال انقطاع ہے تو عطف مبین علی مبین لازم آئے گا۔ کمال اتصال اور شبہ کمال اتصال ہے تو عطف الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا، کا جائز نہیں ہے۔ حتی قیل کا زمانے میں اتنا گرا دیا۔ ابو امامہ کا صدی ابن عجلان کا چہرہ اسی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا علی خیر منکا، کہ تیرا علی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اکرم و اقدم منکا اسلاما، اگر دیکھا جائے تو اسلام میں علی کی شخصیت تجھ سے زیادہ مکرم ہے۔ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ قَرَابَةً، اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخصیت ہے اس دنیا میں تو وہ علی کی ہے۔ وَأَشَدُّ فِي الْمُشْرِكِينَ نِكَایَةً، اور سب سے زیادہ مشرکین سے مبارزہ کرنے والا اللہ کی خاطر اگر کوئی ہے تو کون؟ علی کی ذات ہے۔ علی کو ابھی بھی صدی ابن عجلان خاموش نہیں ہوئے، کیوں؟ کہ
کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس نے آزادی حاصل کی ہے علی کے در سے، جو آزاد ہوا ہے رسول اللہ کے در سے۔ اب یہ کسی کے دسترخوان پہ کھا کے اس کا غلام نہیں بن سکتا ہے، اب یہ کسی کی طاقت سے روپ میں آ کے اس کا غلام نہیں بن سکتا ہے، چاہے سر کٹ جائے مگر یہ غلامی نہیں کرے گا۔ علی رانے گرامی کیا کہا کہ علی خیر من کا ساری باتیں، اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اتدری من علی یا معاویہ، جانتے بھی ہو کہ علی کون ہے؟ اس کے بعد علی نسبی فضیلت، سببی فضیلت کی طرف تو پہنچے بھی نہیں تھے، معاویہ گھبرا گیا کہ جانتا نہیں ہے ابن عم رسول اللہ، رسول کے چچا زاد بھائی علی ہے، وزوج ابنتہ سیدۃ نساء العالمین، اور سیدۃ نساء العالمین رسول اللہ کی بیٹی کے شوہر کا نام علی ہے، وابن اخی حمزہ سید الشہداء، اور جناب حمزہ کے بھتیجے کا نام علی ہے، سید الشہداء جناب حمزہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وابو جعفر ذی الجناحین، اور جعفر طیار کے بھائی کا نام علی ہے، وابو الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، اور جوانان جنت کے سرداروں کے بابا علی ہے۔ ایک جملہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اتدری من علی یا معاویہ، معاویہ اس کے اتدری من علی یا معاویہ، کیا تو جانتا بھی ہے کہ علی کون ہے؟ یہ ساری فضیلتیں گنانے کے بعد اب جو جملہ کہا ہے فَأَيْنَ أَنْتَ تَقَعُ مِنْ هَذَا يَا مُعَاوِيَةَ، مجھے یہ بتا دے کیا ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھی تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ ایک خصوصیت بھی، ابھی میں سببی فضیلتوں پہ نہیں پہنچا ہوں کہ علی نے اللہ کی خاطر کیا کیا کیا، علی کی عبادت، علی کا کردار، علی کی ثقافت، علی کی طہارت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کہ نسبی فضیلت علی کی یہ ہے، کیا ایک کی فضیلت ان میں سے تیرے پاس ہے؟ اب جملہ میرا نہیں سبی ابن عجلان کا ہے۔ علی تو کیوں؟ چونکہ یہ آزاد ہے، کس نے آزاد کیا اس کو؟ رسول اللہ نے آزاد کیا ہے۔ اب ایک جملہ کہا، اب یہ جملہ پروینہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ چاہتا تھا یہ کہلا دے کہ میں بہتر ہوں، یعنی وہ چاہتا تھا کہ ان کی زبان پہ جملہ آ جائے کہ معاویہ علی سے بہتر ہے، خاکم بدہن۔ علی تو سبی ابن عجلان نے یہ نسبی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا اَأَدْخُلُ إِلَيْكَ مُؤْمِنًا وَأَخْرُجُ مِنْكَ كَافِرًا، معاویہ تو چاہتا کیا ہے؟ میں آیا تو مومن بن کر اور تجھے علی سے بہتر بنا کے، تجھے علی سے بہتر بتا کے کافر ہو کے یہاں سے خارج ہو جاؤ، کہ یہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب عزیز و صحابی رسول کے دہن سے نکلے ہوئے جملے سے یہ بات کو پتا چل گئی کہ جس طریقے سے رسول کی رسالت کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے اگر علی پر کسی کو کوئی فضیلت دے تو فضیلت دینے والا بھی کافر مانا جائے گا۔ اصلاحات میں محمد علیہ محمد بے موقع بے محل شخصیت اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو علی پر فوقیت دے، کسی کو علی سے افضل مانے تو وہ بھی کافر مانا جائے گا۔ اخرج منکا کافرا، میں آیا تو مومن بن کر جاؤں کافر ہو کر، کہ میں آزاد ہوں۔ مجھے آزاد کس نے کیا؟ کہ مجھے آزاد علی نے کیا ہے، مجھے آزادی رسول نے عطا کی ہے، کہ یہ اجتماع کے اعتبار سے آزاد۔ عزیزوں دوسری قسم جو ہے، میں نے بات کو روک دیا ورنہ محل شاہد کافی تھے، کہ دوسری قسم رہ جائے گی تو بات کا لطف ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر جگہ باتیں نہیں پڑھ سکتا آپ، کیونکہ اہل اور محل دونوں چیزیں ہیں۔ تو کیا کہا کہ آزادی اجتماعی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے آزادی معنوی۔ عزیزو یہ آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ کہ یہ آزادی انسان کو حاصل ہوگی مکتب عصمت کی پیروی کرنے سے۔ یہ آزادی کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ عام بشریت اور مکتب عصمت میں یہی فرق ہے کہ عام بشریت ان دونوں میں فرق کرتی ہے، آزادی اجتماعی اور آزادی معنوی میں، لیکن مکتب عصمت نے کہا نہیں، شیخ مطہری کا جملہ ہے کہ آزادی معنوی اور آزادی اجتماعی لازم ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں حریت کا، آزادی کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ وہ آزادی اجتماعی کی طرف متوجہ ہے، آزادی معنوی سے غافل ہے۔ آزادی معنوی کا ہو سکتا ہے کوئی انسان معنوی اعتبار سے آزاد نہ ہو بلکہ اسیر ہو، بلکہ قید ہو، مقید ہو۔ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ انسان اگر اپنے خواہشات نفس کا اسیر ہے، یعنی اس کے غرائز، چونکہ انسان مرکب خواہشات اور عقل، اس کے یہاں تین چیزیں ہیں جو بیان کی، عقل، فطرت، وجدان، جو اگر اس کی یہ چیزیں آزاد ہیں، یعنی نفس ان پر غالب نہیں ہے بلکہ اس کی عقل آزاد ہے، اس کی فطرت اور اس کا وجدان، تو اسے علم اخلاق میں تزکیہ نفس تعبیر کیا جاتا ہے۔
अगर किसी का अक्ल, फितरत और विजदान अगर ये उसके नफ्स के काबू में न हो, बल्कि ये तीनों चीजें नफ्स के ऊपर हाकिम हो, तो इसे इल्म अखलाक में क्या कहा जाता है? का तज़किया नफ्स का। हो सकता है कोई इंसान अपने नफ्स का असीर हो, अपने नफ्स का मुक़ैदी हो। का मकसद क्या है? हम इसे जब आजादी अता कराएंगे तो उसे आजादी इज्तिमाई भी देंगे और आजादी मानवी भी अता करेंगे। इसलिए कि हम जब आजादी अता करेंगे तो उसके यहाँ एक आजादी नहीं, का वो ऐसा नहीं कि एक मौके पर अपनी आजादी को जाहिर करे और दूसरे मौके पर आकर गुलाम बन जाए, अपनी आजादी को भूल जाए। बस एक नमूना रखते मसाई क्या कहा? हम जब उसे आजादी अता करेंगे तो अब वो किसी के दर पे अपने सर को नहीं झुकाएगा। मैंने आपके सामने सदी इब्ने अजलान का नमूना पेश किया कि ये अपने वक्त के फिरऔन माविया के सामने घबराए नहीं। का क्या कर सकता है? गला ही तो काट सकता है ना, इससे ज्यादा ताकत इसके अंदर नहीं है। बस इतना कर सकता है, मुझे असीर कर सकता है, कैद कर सकता है। लेकिन चूंकि मेरे पास आजादी इज्तिमाई भी है, आजादी मानवी भी है। अजीजों, अगर ये दोनों आजादी किसी के पास हो, इमाम का जुमला अल-हुर्र हुर्रुन फी जमीअ अहवालिही, आजाद किसे कहा जाता है? जो तमाम अहवाल में आजाद हो। आजादी इज्तिमाई मौलाए कायनात की ताबीर आजादी मानवी के बगैर मिल ही नहीं सकती है। इन्न तक़वल्लाहि मिफ्ताहुस सदाद, इसलिए कि ज़ख़ीरत मआद के तक़वा इलाही मआद आखिरत का ज़ख़ीरा है और हिदायत की तरफ हमको पहुंचाने वाला एक अजीम जरिया है। उसके बाद मौला ने क्या कहा? इन्न तक़वल्लाहि मिफ्ताहुस सदाद, हिदायत की चाबी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा मिफ्ताहुस सदाद व ज़ख़ीरत मआद, जो मेरा महल शाहिद है। वइत्कुन मिन कुल्ल मलका, ये तक़वा इलाही वो है जो इंसान को हर तरीके की मिल्कियत से आजादी अता कर देता है। इसलिए कि जिसके यहाँ तज़किया नफ्स है, जिसके यहाँ आजादी मानवी है, जिसकी अक्ल और फितरत और विजदान आजाद है, अब वो हर तरह के गुलामी से आजाद है। अब अगर वो गुलाम है तो किसका है? अल्लाह का है। अब वो अगर अब्द है तो किसका है? अल्लाह का है। हाकिम वक्त के दरबार में भी है तो वो अब उसका अब्द नहीं है, बल्कि या तो मशीयत इलाही के इरादे के मुताबिक है या मशीयत इलाही के जो नुमाइंदे हैं उनके इरादों से चलते हैं, का उनके इरादे की बिना पर है। वइल्ला इसका कोई कदम वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह के बगैर नहीं उठता है। अजीजों, ये नमूना कहाँ मिलता है? मुतवक्किल को यजीद वक्त कहा जाता है। का मुतवक्किल ने जो सादात का जुल्म किया है ये यजीद वक्त है। का कितना बड़ा जालिम बादशाह है, दुनिया घबराती है, खौफ खाती है। का लेकिन इसके सामने कोई मुबारजा करने के लिए आमादा नहीं, जो चूंकि सबको इसने अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन मैं फिर वही जुमला कहूंगा, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन जो अली और औलादे अली के दर से आजादी हासिल कर चुके हैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता है, जो अली और औलादे अली के यहाँ से आजाद हो चुके हैं। अजीजों, क्या कहा? आप देखिए, जब इसने अपने बेटे को इब्ने सिक्कीत के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया और एक जमाना गुजर गया, पढ़ाते पढ़ाते उसने बुला के क्या पूछा था? मुख्तसर कर रहा हूँ, क्या पूछा था? क्या ये बताओ, इब्ने सिक्कीत इतना जमाना हो गया मेरे बच्चों को पढ़ाते हुए, अब बताओ मेरे दोनों बेटे अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन? मैंने आपसे कहा था ये भी फिर जुल्म है कि यानी कहाँ हसन और हुसैन और कहाँ मुतवक्किल के बेटे। लेकिन बहरहाल चूंकि जमाने के जुल्म के मुताबिक तरीके रहे हैं मासूमन पर, अब जैसे इसने सवाल किया ये बताओ, अब फिर मैं वो जुमला कहूंगा, कोई और होगा तो सोचता अगर मैं जवाब दे दूंगा तो तनख्वाह कट जाएगी, उस्ताद नहीं रहूंगा, कुछ नहीं दरबार से। इब्ने सिक्कीत नतीजे से वाकिफ थे, मगर वाकिफ होते हुए जवाब क्या दिया? अली को ये जुमला मैंने खुद किताब में देखा, ये जुमला क्या जब कहा था? एक जुमला आंखों में आके डाल के मुतवक्किल की कहा, तू अली के बेटों से अपने बेटों का मुकाबला करता है, इन्ना नअला कम्बर अफजलो मिनका व मिन वलदे, तू और तेरे बेटे क्या तुम अली के गुलाम अंबर की बराबरी नहीं कर सकते? अली के गुलाम अंबर की जूती तुझसे भी अफजल है, तेरे दोनों बेटों से भी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मुकाबला करेगा। अजीजों, ये नहीं कि कंबर अफजल नहीं, कंबर तो बहुत दूर की बात है। कहाँ अली के बेटे हसन हुसैन? इन्ना नअला कंबर, कंबर की जूती का तुझसे भी अफजल, मिन का व मिन वलदे। इब्ने सिक्कीत नतीजे से वाकिफ थे, क्या हुआ आखिर में? कत्ल कर दिया, जबान खींच दी गई, हो जाए जुल्म, क्या कर सकते हैं इससे आगे? लेकिन हम वो हैं कि जिन्हें मूसा काज़िम ने आजाद किया, जिन्हें अली रज़ा ने आजाद किया, जिन्हें मोहम्मद तकी
نبی نے آزاد کیا علیہ السلام، اولاد علی کے آزاد کردہ غلام نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جنہیں علی نے آزاد کیا دنیا کی غلامی سے اور اللہ کا غلام، اللہ کا عبد بنا دیا ہے، کہ اب یہ شرف ہے ان کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کہ جو ان کے در سے آزادی حاصل کر، یہ وہ ہے جب مالک اشتر کو مولا نے خط لکھا تو وہاں پہ جملہ بھی کہا تھا، اس لیے کہ کسی کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کا جو اب مقصد تھا، میں نتیجے تک تو نہیں پہنچ پاؤں گا، بہت دیر ہو جائے گی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی ایک عظیم مقصد جو قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ جو بیڑیاں ان کے پیروں میں ہے، عبدیت کی جو لوگوں نے دوسرے کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان بیڑیوں کو کھولنے کے لیے رسول آیا کہ یہ اس کے نمائندے، یہ 12 خلیفہ، یہ رسول مقصد کیا ہے کہ انہیں آزادی عطا کرنا۔ جب مولا نے خط لکھا مالک اشتر کو تو کیا کہا تھا کہ دیکھو مالک، وہاں دو طرح کے افراد ہیں، ایک وہ ہے جو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی تم میں سے ہے، تم جیسے ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خلقت میں تمہارے بھائی ہیں، انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں۔ کبھی بھی دونوں پہ ظلم نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دین میں میرا بھائی ہے اور یہ دین میں میرا بھائی نہیں، بلکہ نہیں، جو خلقت اور انسانیت کے حقوق ہے وہ بھی ان کو عطا کرنا۔ یہ کردار کہاں سے ہے؟ یہ مولا کائنات نصیحت کر رہے مالک اشتر کو۔ عزیزو، یہی کردار ہم نے کہاں دیکھا؟ امام حسین کے یہاں دیکھا۔ تجانی سماوی کہتے جب میں عراق آیا زیارت کے لیے اور میرا ایک دوست جو اندر زیارت کرنے چلا گیا اور میں باہر بیٹھا رہا، جو کہتے یہیں سے میرے اندر شیعت کا رموز پیدا ہوا۔ اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کی، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا وہ پڑھ رہا تھا، خطیب آواز آ رہی تھی کہ حسین کا قافلہ جا رہا ہے کربلا کی طرف، کربلا کی طرف قافلہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک جگہ جب منزل پہ رکتا ہے کربلا سے قریب تو کیا حر کی نگرانی میں ایک لشکر آ رہا ہے۔ کیوں آیا وہ لشکر؟ حسین کو گھیرنے کے لیے، حسین پہ ظلم کرنے کے لیے، ظاہر تو یہی ہے نا کہ لیکن کیا وہ خطیب اندر سے حرم سے پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ حسین نے جب پانی پلانے کی باری آئی تو سب کو پانی پلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق انسانیت میں ہم سب کے شریک ہیں، اگرچہ دینی اعتبار سے ہمارے بھائی نہیں ہیں لیکن انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں، کہ حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کے سروں پہ پانی ڈال دیا گیا اور حر کو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ عزیزوں، کیا کہا تجانی سماوی کہتے ہیں کہ بس یہیں سے میرے اندر ایک طلب پیدا ہوا کہ ایسا آزاد انسان کہاں ہو سکتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ لشکر مجھے گھیرنے کے لیے آیا، مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہے، لیکن جب حقوق انسانی کی بات آئی کہ ہم اجتماعی آزادی ان کی سلب نہیں کریں گے، لیکن ایک منزل وہ آئے گی کہ ہم انہیں آزادی معنوی بھی عطا کریں گے۔ اور امام نے آخری وقت تک میدان کربلا میں کیا جملہ کہا تھا کہ یا شیعہ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، فکونوا فی دنیاکم احرارا، کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد زندگی گزار لو، آزادانہ زندگی گزار لو، کیوں غلام بنے ہوئے ہو؟ ایک موری گیہوں کے چکر میں اپنی دنیا بھی برباد کی ہو، آخرت بھی برباد کی ہو، ایک موری گیہوں کے چکر میں شرم نہیں آتی ہے؟ فکونوا فی دنیاکم احرارا، اپنی دنیا میں آزاد زندگی گزارو۔ یہ درس کہاں سے ملا؟ کہ یہ عصمت کی پیروی کرنے سے، مکتب عصمت نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ آزادی کسے کہا جاتا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ آزاد کون ہے۔ لیکن عزیزو، زمانہ بڑا ظالم ہے، اپنے محسن کے ہی احسان کو فراموش کر کے اسے قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انہی میں چند افراد نکل آتے ہیں کہ جو احسان فراموش نہیں ہوتے اور ان کی باتوں کو یاد کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ رسول اسلام آئے تھے، کیا مقصد تھا؟ کہ میں تمہیں آزادی عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں طاغوت کی عبودیت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ تمہیں بنانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت لیکن وہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ کے اوپر مرض کی کیفیت جاری ہوئی، جو زہر رسول اللہ کو دیا گیا تھا، اس کے بعد رسول اسلام آئے جناب ام سلمہ کے گھر میں، اور جب گھر میں آئے تو رسول اسلام کی عجیب کیفیت تھی، جناب ام سلمہ گریہ کر رہی تھی، اور گریہ کرتے کرتے ایک جملہ کہتی ہے کہ آپ کے چہرے سے موت کے آثار نمایاں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جملہ کہا، لا تسمعین بعد هذا اليوم صوت محمد ابدا، اے ام سلمہ اب یہ محمد کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اب تم اس آواز کو نہیں سنو گے۔ جناب سیدہ فوراً جناب ام سلمہ کے حجرے میں آئی، کیا دیکھا؟ میرے بابا کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہیں۔ کبھی وہ اپنے بابا کے جسم پر اپنے کو گرا دیا، تو جملہ کہتی الا تکلمنی بکلمۃ، اے بابا کیا آپ
مجھ سے باتیں نہیں کریں گے، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ عزاداروں، یہ وہ تاریخ ہے مسائل کی، یقیناً شب 29 بھی لگ چکی ہے، نہ جانے کتنے مسائل، آج دو معصوم کی شہادت، کل کی تاریخ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کی بنا پر، اس کے بعد جناب سیدہ کے گھر کا جلنا، جناب محسن کی شہادت۔ بس میں آپ کے سامنے چند جملے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، کیا کہا؟ الا تکلمنی بکلمۃ، کیا بابا آپ مجھ سے باتیں نہیں کریں گے؟ بابا، یہ فاطمہ آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، جناب عمار قریب آئے اور جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اس موقع پر آپ کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو ہم آپ کے تجہیز و تکفین اور اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا، مولا علی کو بلایا جائے۔ علی کو قریب بلایا، مولا کائنات کو ساری وصیتیں رسول اللہ نے کر دی۔ عزاداروں، اس کے بعد پھر جب نماز کا وقت آیا، رسول اسلام گئے مسجد میں، آخری نماز پڑھائی۔ جب مسجد سے پڑھتے ہیں تو ایک ہاتھ مولا کائنات کے کاندھے پر ہے اور ایک اسامہ کے کاندھے پر ہے۔ گھر کی طرف آئے، اب جیسے ہی گھر میں آئے تو فاطمہ شہزادی نے یہ منظر دیکھا، حسن اور حسین آئے۔ عزاداروں، اپنے کو نانا کے اوپر گرا کے جملہ کہتے ہیں، انفسنا لنفسک الفدا ووجوہنا لوجہک الغطا، اے نانا ہم آپ پر قربان ہو جائے، نانا ہم آپ کے لیے سپر بن جاتے، کاش یہ منظر ہم نہ دیکھتے۔ بابا، آپ کے اوپر موت کے آ رہے، نانا آپ کے اوپر موت کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں۔ مولا کائنات نے چاہا کہ دونوں شہزادوں کو نانا کے جسم سے جدا کرے۔ رسول اللہ نے کہا، دعنی اشمہما ویشمانی، اے علی ان کو ابھی رہنے دو، میں بھی ان کی بو کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ بھی میرا استشمام کر رہے ہیں۔ انہما یظلمان ویقتلان بعدی، انہما یظلمان بعدی ویقتلان ظلما، ارے ان دونوں پر میرے بعد ظلم کیا جائے گا، دونوں کو ظالمانہ طور پر قتل کیا جائے گا، ظالم ان کو عجیب طریقے سے قتل کریں گے۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے، جناب سیدہ اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھ رہی ہے، حسن و حسین دیکھ رہے ہیں، اچانک کیا دیکھا؟ بابا کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اب شہزادی کیسے برداشت کرے؟ گریہ کرتی ہے، بابا کے فراق میں روتی ہے۔ مولا کائنات نے تجہیز و تکفین کیا اور جنازے کو اٹھایا، عزاداروں سپرد خاک کر دیا۔ یہ افضل بشریت، محسن بشریت کہ جو خلقت کا مقصد تھا، جس کی بنا پر پوری کائنات خلق ہوئی، یہ ہمیشہ کے لیے سپرد خاک ہو گیا۔ مگر شہزادی فاطمہ کیا کرتی ہے؟ قبض بابا پہ گریہ کرتی ہے۔ عزاداروں، اپنے بابا پہ گریہ کرتی ہے۔ بیت الحضر بنوا دیا گیا، گھر جل گیا، ساری مصیبتیں آ گئی، لیکن یہ تاریخ 28 صفر کی وہ تھی کہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی جاتی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، شہزادی یقیناً افضل بشریت دنیا سے گیا ہے، یقیناً رونے کا مقام تو ہے، جتنا رویا جائے کم ہے، لیکن شہزادی آج آپ کے بابا کو علی نے دفن کر دیا، سپرد خاک کر دیا، لیکن کسی نے جنازے پر تیر تو نہیں برسائے نا، کسی نے جنازے کی بے حرمتی تو نہیں کی نا۔ ارے جنازے میں لوگ شریک نہ ہوئے صحیح، مگر جنازے کی بے حرمتی تو نہیں ہوئی۔ اے شہزادی، 40 سال کے بعد یہی تاریخ ہوگی، آپ کا بڑا بیٹا حسن ہوگا، ارے نہ یہ کہ اس پر زندگی میں ظلم، بلکہ اس کے جنازے پر تیر برسائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ اے شہزادی، 40 سال کے بعد یہی مہینہ ہوگا، یہی تاریخ ہوگی۔ عزاداروں، ہوا بھی یہی۔ سالم ابن ابی جوزہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن اپنے حجرے میں ہے، ایک تشت منگایا، اس تشت کو اپنے دہن کے سامنے رکھا اور مولا کا دہن تشت کی جانب ہے، دہن سے خون گر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، مولا یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ عزاداروں، سالم ابن ابی جوزہ نے جیسے ہی پوچھا، امام حسن نے جملہ کہا، مجھے زہر دیا گیا ہے، فقد وقع علی کبدی فہو یخرج قطعا قطعا، ارے اس زہر کا اثر میرے جگر کو پڑ چکا ہے، اب میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کشت میں گرے گا، اس لیے میں نے کشت منگایا ہے۔ سالم نے فوراً کہا، مولا کا کوئی اس کا علاج نہیں ہے، آپ طبیب سے مراجعہ کیجئے گا۔ حسن کی مظلومیت کو دیکھیے، جملہ کہتے ہیں، قد سقانی مرتين وهذه الثالثة لا أجد
तो लहा दवा, अरे इससे पहले भी मुझे 2 मरतबा जहर दिया जा चुका है, अब ये तीसरी मरतबा है, अब ये लाइलाज बन चुका है। अरे हमारे हसन की उर्वत अज़ादारों में कहूँगा, ऐ शहजादी फातिमा, आइए ये 28 सफर है, ये सफर का महीना है, यही 28 सफर है, आपके बेटे का जिगर टुकड़े होकर तश्त में गिर रहा है। इमाम हुसैन को करीब बुलाया, एक जुमला कहा, भैया हुसैन, उमूरे इमामत तुम्हारे हवाले, मेरी बहनों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अज़ादारो यतीम हसन हुसैन के हवाले हो गए, सारी बहनें हुसैन के हवाले हो गई, जिस्म और रूह का इत्तिसाल टूटा। अब मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस हिम्मत के साथ गुस्ल कफन दिया, कैसे अपने भैया को हुनूद किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हसन ने क्या कहा था, ऐ भैया मेरे जनाजे को नाना के पहलू में लेकर जाना, यानी इमाम हसन की ख्वाहिश है ना कि मुझे नाना के पहलू में दफन किया जाए, लेकिन अगर ये जालिम दफन न होने दे तो मुझे नाना के पहलू से वापस लेकर जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर देना। भैया तलवार न उठाना। अज़ादारो जनाजा तैयार हुआ, बहने जनाजे पर आई, अलविदा कह चुकी, बेटे बेटियां जनाजे पे आई, बाप को अलविदा कह दिया। हसन का जनाजा घर से निकला। आप जानते हैं ना, जब किसी का जनाजा घर से निकलता है तब सारे घर वाले क्या सोचते हैं, अब ये जनाजा सुपुर्द खाक हो जाएगा, अब ये मिट्टी के हवाले। लेकिन अज़ादारो जैसे ही जनाजा निकला, उधर से किसी ने आयशा को खबर की, फौरन अज़ादारो मैदान में आके कहती है, माली वलकुम अतरीदूना अन तदखुलून बैती मन ला उहिब। अरे तुम्हें क्या हो गया है, मेरे घर में उसे दफनाना चाहते हो जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। अज़ादारो शेख अब्बास गुम्मी के जुमले हैं कि हसन के जनाजे में इतना मजमा था, लो तुरहत फीहे इब्रतुन लमा बक़ात इल्ला अला रासे इंसान। अगर सुई भी गिराई जाती तो जमीन पर न गिरती, लोगों के सरों पर गोश्त रुक जाती। लेकिन आयशा मरवान को लेके आई, अज़ादारो तीरों की बारिश हुई, 70 तीर हसन के जनाजे में बेबस हो गए। अरे इतना मजमा, अगर सुई भी गिराई जाती तो जमीन पे न गिरती, क्या कोई कहने वाला नहीं था ये नवाज़े रसूल है, जनाजे की बेहुरमती न करो। अज़ादारो जनाजा घर की तरफ वापस आया, अब्बास ने तलवार निकाली, हुसैन ने कहा भैया अब्बास, भैया हसन ने वसीयत की थी तलवार नहीं निकालना। मुझे नहीं मालूम अब्बास ने कैसे सब्र किया। अब जो जनाजा घर में आया, ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी। अज़ादारो ये तारीख का पहला जनाजा था जो कब्रिस्तान से वापस आ रहा है। अब जनाजा उठा, जन्नतुल बकी की तरफ चला। अज़ादारो जन्नतुल बकी में हसन को सुपुर्द खाक कर दिया। बस आखिरी जुमले, मगर ज़ैनब उम्मे कुलसूम अजब हालत तारी है, भैया की मज़लूमियत है। मेरे भैया हसन, तेरे जनाजे की इतनी बेहुरमती, इन्होंने जनाजे का भी ख्याल नहीं किया। हाथों को जोड़ के कहूँगा, ऐ शहजादी, ऐ शहजादी ज़ैनब, ऐ शहजादी उम्मे कुलसूम, अरे आज जनाजे की बेहुरमती हुई, मगर सुपुर्द खाक तो कर दिया। ला यौम का यौम का या अबा अब्दिल्लाह, लेकिन हुसैन की मुसीबत के जैसा दिन कोई दिन तारीख में नहीं। आप 70 कदम की दूरी पर बैठी देख रही होंगी, आपके भाई हुसैन का गला कट रहा है। आप 11 मुहर्रम को देखेंगे, हुसैन के लाशे के करीब से गुजरेंगी, मगर सुपुर्द खाक न कर सकेंगी। ये हुसैन की मज़लूमियत के जनाजे बदीर कल हुसैन की मज़लूमियत के जनाजा मुअल्लक़ होगा। वाह फातिमा, वाह अलिया, वाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगंबर क़ज़ाइहि व तस्लीमिhi लिअम्रिhi, हमारी